अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की सबसे अच्छी खबर, सच्ची बात है, 14 फरवरी मेरे लिए ज़ाती तौर पर तो खैर इसलिए अच्छी होती है कि मेरी बेटी की आज बर्थडे होती है 14 फरवरी। तो मैं अपनी बेगम से कहता हूँ कि ये वैलेंटाइंस डे का सबसे हसीन तोहफा कोई अगर किसी को दे सकता है तो वो मेरी बेगम ने मुझे शादी के पहले साल ही दे दिया था। मेरी बड़ी बेटी जो है वैलेंटाइंस डे को पैदा हुई, तो आज उसकी बर्थडे भी है। और दूसरी अच्छी खबर, बहुत अच्छी ये है कि जो रियासत ने मोहब्बत का तोहफा दिया है अली वज़ीर को, फाइनली अली वज़ीर जो है वो आज रिहा हो जाएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसका क्रेडिट जो है वो लाजमी कहीं ना कहीं आसिफ अली ज़रदारी को जाता है, बिलावल भुट्टो को जाता है। यकीनन उन लोगों ने कन्विंस करने में अब ज़ाहिर अपने मालिकों से, वो सबके मालिक हैं बाय द वे, उनसे कुछ माफ़ी तलाफ़ी करके ये बहुत अच्छा। अब नमक पाशी का वक्त नहीं है, ज़ख्मों पे मरहम रखने का वक्त है। आगे चलें जी। अब आफ्ताब इकबाल के हवाले से वही जनरल बाजवा का भूत निकला है अपनी रिटायरमेंट की कब्र से, और वो बोलना बाज नहीं आ रहा भूत। वो भूत कभी जावेद चौधरी को बुला के ब्रीफ करता है, फिर मंसूर अली खान को फ़ोन करके उसको ब्रीफ करता है, कहता है कि जावेद चौधरी झूठा है। जावेद चौधरी आके कहता है कि अच्छा मैं झूठा हूँ, लेकिन चूंकि क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है तो अब बाजवे को ये भी, अब वो दूसरा जो क्रेडिबिलिटी वाली बंदा मिला है वो आफ्ताब इकबाल है यानी अपनी तरफ से जनरल बाजवा के नज़दीक जो बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी है, जनरल बाजवा के लिए वाकई मोअज़्ज़ज़ है वो, जो जनरल बाजवा का शौरी सतह है उसके मुताबिक वाकई आफ्ताब इकबाल एक बहुत बड़ा स्कॉलर है उसके नज़दीक। तो अब उसने अपने दानिश्वर को, जनरल बाजवा ने फ़ोन किया आफ्ताब इकबाल को, और जो बातें कही हैं उसको वो ये हैं कि जी इमरान खान तो मेरे पास आके ये मानता था कि नवाज शरीफ को जैसा तुमने फंसाया है कोई और फंसा नहीं सका, और मैं इमरान खान की ये बातें रिकॉर्ड करता था, और जनरल फैज़ को नहीं पता, किसी को नहीं पता, मैं तो खुद रिकॉर्ड करता था। अब बातें इंडिविजुअल क्राइम करते हैं ये लोग, मतलब ये इस तरह का जो बंदा है वो एक, यानी धड़ेबाजी में क्राइम अलहदा होता है, इंडिविजुअल क्राइम अलहदा होता है, ये आपस में भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अब आके वो बता रहा है कि मैं तो रिकॉर्ड करता था इमरान खान की बातें, और इमरान खान मुझे कहता था कि तुमने नवाज शरीफ को इस तरह से फंसाया। और आफ्ताब ये कहता है कि मैंने जनरल साहब को ये कहा कि आप ये जो बातें कर रहे हैं ये बातें आपके खिलाफ जा सकती हैं, जिसके जवाब में बाजवा ने ये कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। वाकई क्यों परवाह करे वो? परवेज मुशर्रफ का किसी ने क्या बिगाड़ लिया? किसी का भी क्या बिगाड़ लिया? तो वो नहीं परवाह कर रहा। अब ये जो परवाह वो नहीं कर रहा, इसमें जो पाकिस्तान के मफादात का उसने मजीद बेड़ा गर्क किया है वो मैं बता देता हूं क्या है। वो ये है कि ये जो उसने इंकशाफ करवाया है ना जनरल बाजवा ने, ये काम सियासतदानों, देखें ना सियासतदान अब वो, यानी वफाकी हुकूमत बदल गई हुई है, ये काम उनका था कि वो लोगों को इमरान खान से मुतनफर करने के लिए ये बातें बताते, लेकिन वो चुप है कि सफारती नज़ाकत क्या है? सफारती नज़ाकत, सफारती नज़ाकत ये है मेरे भाई कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो मोहम्मद बिन सलमान को गाली देता है, वो गाली उसके वजीर सऊदी एम्बेसडर को बता देता है। सऊदी एम्बेसडर अल्लामा ताहिर अशरफी को फ़ोन करके उस गाली का मतलब पूछता है। अल्लामा ताहिर अशरफी वो समझ गया कि क्या हुआ, वो आगे बताता है बाजवा, जनरल बाजवा को, कि ये गाली निकली। अब उसके बाद डैमेज कंट्रोल। अच्छा, अब सफारती नज़ाकत ये है कि ये बात कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी, इसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। वो तो पागल आदमी है इमरान खान, वो तो चला गया, उससे तो कीमत नहीं देनी। अब वो चीज जो एमबीएस को पता था या सिर्फ डिप्लोमेटिक यानी चंद लोगों को पता था सऊदी अरब में, अब वो पूरी अरब दुनिया में बच्चे बच्चे को पता है और पूरी सऊदी अवाम को पता है। वो कबायली लोग हैं, वो कोई मॉडर्न नेशन स्टेट ठीक है, लेकिन वो कबायली लोग हैं, उनका निजाम बादशाह चाहते हैं वो। अब बादशाह की आमरीत तक कबायली लोग हैं वो, उनको जब ये अब बच्चे बच्चे को वहां पता चल गया कि ये है पाकिस्तान, ये यहां पे आके नौकरियां मांगते हैं, भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, और इनका वजीर आजम हमारे बादशाह को गाली निकालता है, ये जुर्रत है इनकी, ये इसका असर पड़ेगा। जनरल बाजवा ने सोचा नहीं कि इसका असर उन पाकिस्तानियों पर क्या पड़ेगा जो वहां काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी तिजारत पर क्या पड़ेगा, और जिन मुसीबतों में हम फंसे होते हैं आइंदा मदद लेने गए तो उस पर हमारा क्या असर पड़ेगा, इन बातों का उस पर क्या असर पड़ेगा। आप मुझे बताइए, अरब दुनिया, सऊदी अरब इन इंकशाफात के बाद, वो तो इमरान खान को नहीं जानते, वो तो पाकिस्तान को जानते हैं। पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, कैबिनेट में बैठ के वो गाली देता है हमारे बादशाह को, या जहाज में बैठ के देता है, जिधर ही बैठ के देता है। मोहम्मद बिन सलमान, अब उसकी अपनी इज्जत का मसला बन गया कि वो अब रिएक्ट करेगा ना, अब उसकी इज्जत का मसला बन गया। ये है जनरल बाजवा, और ये था इसका डिजाइन, ईवल डिजाइन। ये इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, और बेबसी देखें, हाथ नहीं लगा सकते। असद तूर का वीलॉग देखिए, जिसमें उसने बड़ी तफसील से बताया है कि किस तरह से जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक ये कोशिश करता रहा। ये तो खैर मैंने भी गुजारिश आपको उन दोनों कर दी थी कि ये इस्तीफा, ये एक्सटेंशन
وہ آپ سے میں نے گزارش کی تھی وہ سارا ویلاگ میں کہ یہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے بلا بلا بلا. انہیں دنوں پھر اسد طور نے مزید تفصیل اس کی ساری بتائی ہے کہ پھر جب جنرل باجوہ خود تو مایوس ہو گیا تو پھر اپنے ساتھی جرنیلوں کو آگے یعنی چیف بنوانے کے لیے جنرل عاصم منیر کے خلاف اس نے جو لابنگ کی ہے، میرٹ پر جو تقرری ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی، اس میرٹ کی تقرری کو روکنے کے لیے کیسے باجوہ اور اس کے دوست اکٹھے ہوئے تھے، گینگ وار ہوئی تھی اور شہباز شریف کو بلا کے مارشل لا کی دھمکی دیتی تھی. بلا کے نہیں، سوری، مطلب جنرل باجوہ نے خود جا کے مارشل لا کی دھمکی دی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو یہ میرٹ پر تقرری ہے، یہ آپ اگر کریں گے تو پھر میرے دوسرے کور کمانڈر نہیں مان رہے، وہ تو آ کے مارشل لا لگا دیں گے. جس پر پھر شہباز شریف کی دوڑ لگی اور وہ یہاں آیا، یہاں بیٹھا تھا لیڈر. اب یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ جو ہمارے عالی دماغوں کو سمجھ نہیں آتی نا. پیپلز پارٹی چاہیے تھی بی بی کے بغیر، نون لیگ تو بہت اچھی ہے بس نواز شریف کے بغیر. شہباز شریف تو بڑا پرانا خواب تھا نا ان کا، اب ہو گیا خواب پورا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی ویلیو کہ وہ شہباز شریف کی دوڑ لگی، یہاں آئے، پوچھا. اب یہاں بیٹھا ہے وہ آدمی جو 93 سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈکٹیشن تو نہیں لیتا، ڈکٹیشن مجھے نہ دو بچوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں لیڈر ہوں، میں ڈکٹیشن نہیں لیتا. یہی اس نے 12 اکتوبر کو بھی کہا تھا جب مشرف کے ساتھی گئے تھے اس کے پاس بندوقیں لے کر کہ اسمبلی کی تحلیل پر سائن کرو. اس نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ میں نہیں کروں گا. تم نے جو کرنا تھا مارشل لا لگا دیا. اب تم کہتے ہو کہ میں اپنی اسمبلیاں توڑ کر تمہاری مدد کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں کیا، اس نے قلعے چلا گیا، نہیں کیا. تو ظاہر ہے اس نواز شریف سے آپ کیا توقع کر سکتے تھے؟ یہاں پہ آ کے جب وہی دھمکی شہباز شریف نے نواز شریف کے سامنے رکھی کہ پائنا دھمکی آ گئی ہے کی کریے، نواز شریف کا وہی جواب تھا. اس نے کہا یہ کہتے ہیں مارشل لا لگاؤ تو لگا دیں، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنا وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور وہ میرٹ پر ہوگی استعفیٰ. اگر کسی کو قبول نہیں ہے تو مارشل لا لگا دیں، کیونکہ اس حال تک پہنچانے والے یہ لوگ ہیں. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ نہیں آنے دینا، تو پھر یہ جانے اور قوم جانے، ملک جانے، ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے. کر لو، سنبھال لو. نتیجہ کیا نکلا؟ بھاگ گئے. یہ جو ہوتے ہیں فرعون، بزدل فرعون، سازشی، پیر تو ان کے ہوتے نہیں. تو شہباز شریف جیسا بندہ ہوتا ہے بلیک میل. یہ سیاستدانوں کا جاوید چودھری ہے، یا صحافیوں کا، جس طرح صحافیوں کا شہباز شریف ہے جاوید چودھری، یا آفتاب اقبال، سیاستدانوں کا آفتاب اقبال اور سیاستدانوں کا جاوید چودھری شہباز شریف ہے. یہ لیکن نواز شریف کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بتا دیا اس نے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرٹ پر سینئر موسٹ جنرل عاصم منیر، دی آنےسٹ مین، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے آنےسٹ مین. یہ وہ آدمی ہے جس نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان کو بتایا تھا کہ تم لوگ یہ کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی فراغ ہوگی. اس نے نہیں سوچا کہ میں بھی آئی ایس آئی کا چیف رہوں، زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے. وہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ میں نے چیف بننا ہے آگے جا کے؟ وہ بھی سر جھکا کے فیض بن جاتا، وہ بھی فیض کی طرح نوکری کرتا. ملک بیڑا غرق جاتا ہے جائے جہنم میں. فیض نے یہی کیا نا. لیکن یہ جنرل عاصم منیر تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرٹ پر پھر تقرری ہوئی اور اب ہم خواب دیکھ سکتے ہیں خوشحال پاکستان کا. شکر الحمدللہ کہ اچھی طرف اب ہمارا یعنی ڈائریکشن ہونی شروع ہوئی ہے. جنرل یہ بیسیکلی یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ویلاگ میں بھائی میں یہ وضاحت کر دوں کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد ہے افضل شاہی، میں نے پچھلی دفعہ افضل شاہی کہتا رہا، وہ اس کا پورا نام علی افضل ساحل تھا. وہ دوستوں نے بہت سے کمنٹس کر کے وہ علی افضل ساحل ہی تھا، مجھے پتا تھا علی افضل ساحل، لیکن وہ روانی میں بعض اوقات بس وہ افضل شاہی میں کہتا رہا. علی افضل ساحل ہے، علی افضل شاہی ہے، جس کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سارا کا سارا نظام عدلی داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ بھائی بات یہ ہے کہ ات خدا دا بیر، او جنرل باجوہ چکے، او جنرل فیض چکے، یا کوئی جج صاحب چکن، ات خدا دا بیر. وہ پھر آگے وہ ایک سٹیج آتی جہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے بس. تو وہ سٹیج اب آ گئی ہے. پابندی ہے اور جہالت دیکھیے کہ بتانے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے. جی آف دا ریکارڈ. آف دا ریکارڈ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو تمیز اور تہذیب اور طریقہ یہ ہے کہ یہ گفتگو کسی بھی آپ میڈیا کے بندے سے کریں تو طریقہ، تہذیب، تمیز، آفیشیل وے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے. بات کرنے سے پہلے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، بعد میں نہیں. پہلے کہتے ہیں کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد جو جرنلسٹ ہوتا ہے پروفیشنل، جب وہ آف دا ریکارڈ کوئی بریفنگ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ آف دا ریکارڈ ہوتا ہے اور ریکارڈ پر لانے کے لیے نہیں ہوتا. آف دا ریکارڈ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ وہ آپ پس منظر میں رکھ کے موجودہ صورتحال کا کوئی انالیسس کر سکیں، درست انالیسس کر سکیں،
یہ نہیں ہوتا کہ آف دا ریکارڈ بریفنگ کو اٹھا کے سامنے رکھ دیں. وہ پھر آف دا ریکارڈ کہاں سے ہوئی؟ آف دا ریکارڈ تو نہیں ہے. ہمارے ہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ جنرل باجوہ سے ہوئی تو آف دا ریکارڈ ہے, کیونکہ اصولی طور پہ تو 2 سال تک پابندی ہے, بول ہی کچھ نہیں سکتا وہ. لیکن اس نے جو کہا تھا وہ یہ مطلب ہے اتنی ہمارے ہاں وحشت بھری جہالت ہے نا, اس قدر جہالت ہے کہ آدمی مطلب ہے ہم دنیا میں پاکستان کا جو مقام پاسپورٹ کا ہے بالکل ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے. جو ہماری اپروچ ہو چکی ہے نا جہالت میں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں اس کے باٹم نیچے پڑا ہوا ہے پاکستان اس وقت, کیونکہ یہ لوگ ہیں, یہ جنرل باجوہ, یہ ثاقب نثار, یہ جسٹس کھوسا, یہ موجودہ یہ چیف جسٹس جو بندیال کر رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو کچھ کر رہا ہے, یہ ہے وہ حرکتیں جو پاکستان پوری دنیا کی عالمی برادری میں پیروں میں پڑا ہوا ملک ہے. بہت افسوس ہو رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, بہت دکھ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہم مجرم آف دا ریکارڈ اور ساتھ ہی پوری بات بیان بھی کر دی. یار جدھر دیکھو جہالت. اچھا جی, بہرحال دعا پھر بھی ہم یہی کریں گے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اس کے ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے. لیکن ایک بات کہے بغیر میرا گزارا نہیں, مطلب میں ضرور کہوں گا کہ جنرل باجوہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں ریکارڈنگ ہے میرے پاس عمران خان کی, جو مجھے کہا کرتا تھا کہ نواز شریف کو آپ نے بڑا اچھا پھنسایا, نواز شریف کو آپ نے بڑا اچھا پھنسایا. موت ہے, سزائے موت. آئین میں آرٹیکل 6 منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا, منتخب حکومت کا تختہ الٹنا, اس کی سزا موت ہے. یہ سنگین غداری ہے پاکستان کے ساتھ, یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح کی سزا پاکستان میں؟ وہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ پنگے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب نصیب کی بات ہے نا کہ کوئی ایسا جنرل آ جائے. وہ جہانگیر کرامت بھی آیا تھا, وحید کاکڑ بھی آیا تھا, اب یہ موجودہ جنرل صاحب بھی ہیں. تو یہ ابھی ہم لک پہ چل رہے ہیں. اس کو باقاعدہ ایک صورت ہونی چاہیے, آئین پر عمل ہونا چاہیے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جنرل باجوہ کے دور میں ایرانیوں نے ہماری ٹھکائی کی, دبا کے مارا, بندے مار کے گئے ہیں. طالبان نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا. انڈیا وہ کشمیر لے کے وہ گیا. اور وہ باجوہ جس کے پاس اسرائیل کے کسی لیڈر کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی یا بھارت کے کسی لیڈر کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی, وہ خود اپنے ملک کے سیاستدانوں کی باتیں ریکارڈ کر رہا تھا. جب جرنیل سیاست کرتے ہیں نا تو پھر سرحدوں پہ آ کر ہر کوئی ویسے ہی مارتا ہے جیسے ہمیں مار پڑ رہی ہے. ہمیں باجوہ کے دور میں مار پڑی ہے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے, دنیا اس کے ہمسایوں کو بھی شاد اور آباد رکھے, اور ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.